أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. اس میں توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا. سورہ ابراہیم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ابراہیم کا لفظ ہے. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الف لام را کتاب انزلناہ الیک. یہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کی ہے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. بإذن ربہم، اپنے رب کی توفیق سے. الی صراط العزیز الحمید، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کی تمام موجودات کا مالک. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، عذاب شدید. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ راستہ جو ہے ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، ایسے انسان کھلی گمراہی کے اندر مبتلا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے آتا ہے. آئیے ہم اس کتاب انقلاب کو، جو ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ صاد میں بھی ارشاد فرمایا، آیت نمبر 29، کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بابرکت کتاب ہے، تاکہ اس کی آیات کے اندر تدبر کیا جائے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اہل عقل جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں. آئیے اس کتاب انقلاب کے راستے کو اختیار کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کی انسانیت کے سامنے دعوت پیش کریں. یہ قرآن جو ہمیں نظام دیتا ہے، اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دنیا میں غرق ہونے کی بجائے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین.